سورۃ البقرہ آیت نمبر 1 سے 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ دیکھیں گے۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس کا نام البقرہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے جس کا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا لینا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کا سامنا نہیں کر پاتے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم آج کل پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ شیطان کا حملہ ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان ہمیں حل بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اگر یہ پڑھی جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بہترین تحفہ ہے ہمارے پاس، اگر سورہ البقرہ ہم گھر میں پڑھیں تو انشاءاللہ شیطان سے ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کی آیت نمبر 1 دیکھیں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، ھدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کے ساتھ، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، مما اس میں 2 لفظ ہوتے ہیں، من اور ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما جو، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا رزقا یعنی رزق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نا کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا ہم، رزقا رزق دیا، نا ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون یو وہ، نفقا نون فاقا نفق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بی ساتھ، ما جو، انزلہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نازل سے ہے، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الا طرف، کا تمہارے، کا یعنی یو کے مطلب آتا ہے تم، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، وہی پھر دوبارہ سے ما آ گیا، وما اور جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کہتے ہیں پہلے، جو قبل اس سے قبل کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قبل پہلے، کا آپ سے، و بی ساتھ، و اور بی ساتھ، الآخرہ آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یوقنون یقین سے ہے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پاک کھول رہے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہو، تو تم یہ
ذہن میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فیہ، اس میں ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس قرآن سے وہ ہدایت لے سکتے ہیں جو متقی ہوں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اس سے ہدایت اگر آپ لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو متقی ہونا ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو متقی کیسے بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ متقی کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب یعنی فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان۔ جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر والبعث بعد الموت، یعنی قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر بھی، فرشتوں پر، ہر چیز پر، یعنی ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی کی دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، وہ پوری محبت سے، پوری چاہت سے اور اس کے ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کر کے پورے پیار اور محبت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے جو ان کو رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہوگی۔ پہلی نشانی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری نشانی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری نشانی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نشانی کون سی ہے؟ نمبر 4، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن، اور ان کی حدیث پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہے پیغمبر نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مختلف ادوار میں مختلف پیغمبر آئے، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی کتابیں اب قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا تھا، اور یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس لیے ہم عمل صرف قرآن پاک پر کریں گے، لیکن ہم ایمان ان سے پہلے سب پیغمبروں پر اور ان کی کتابوں پر لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن کو اب تلاوت کرنا شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اندر چیک کریں کہ ہمارے اندر متقی لوگوں کی صفات بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو متقی لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے صحیح طریقے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔